وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 تلاوت کی گئی ہے۔ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان اور نیک اعمال کرنے والے اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ان کے لیے اجر کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اور اس سے بعد آنے والی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی سود کی مذمت بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پیچھے والی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود مال کو کم کرتا ہے، مٹاتا ہے، ضائع کرتا ہے، اور صدقات مال کو بڑھاتے ہیں اور مال کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ایک ہے چیز ظاہری جو مجھے آپ کو نظر آتی ہے، اور ایک ہے چیز باطنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں، اللہ کے علم میں ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے سود پہ مال دیا، مہینے بعد، سال بعد اس میں سے اتنے ہزار روپے نفع آ گیا اس کے اندر، ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا مال بڑھ گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے بڑا نہیں، ضائع ہوا ہے۔ اب بات ہے کہ اپنی نظر کو مان لو یا اللہ کی خبر کو مان لو، دونوں میں سے ایک چیز مان لو۔ اگر کلمہ خدا کا پڑھا ہے، نبی محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، تو قرآن کی بات ماننی پڑے گی۔ اگرچہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے 1,00,000 پہ 10,000 بڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی تردید کر کے اپنے قرآن کی بات کو ماننا ہے۔ اور صدقات سے مال بڑھتا ہے، صدقہ دینے سے۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، آپ نے 10,000 صدقہ دے دیا، آپ کا پورا لاکھ نہیں رہا، آپ کا 90,000 ہو گیا آپ کا۔ آپ کہتے کم ہو گیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بڑھ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مال تو بڑھ گیا ہے، وہ یربی صدقات، صدقات بڑھا رہے ہیں، اور یہ انسان کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جس دن انسان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انسان سود کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کھانا تو دور کی بات ہے، دیکھنا تک انسان گوارا نہیں کرے گا، اور انسان صدقات کی طرف لپک کر جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے خزانوں میں جمع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اللہ دینے والی ذات ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور ایمان کیسا؟ پکا ایمان لے کر آئے، ایک پکا ایمان۔ الایمان کلہ یقین، ایمان تو سارے کا سارا ہی یقین کا نام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک من الیقین ما تہون بہ علینا مصائب الدنیا۔ اے اللہ مجھے اتنا یقین تو عطا فرما دے جس یقین کی وجہ سے ما تہون بہ علینا مصائب الدنیا، جس یقین کی وجہ سے ہمارے اوپر سے دنیا کی مصیبتیں دور ہو جائیں۔ اتنا یقین اور اتنا ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ آگے فرمایا وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کیے۔ ایمان بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں، سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جہاں پر ایمان اور اعمال صالحہ کا تذکرہ اکٹھا آیا ہے، وہاں پر ایمان سے مراد عقائد اسلامیہ ہے، عقائد صحیحہ ہے، انسان کے عقائد درست ہو۔ عامل الصالحات، عقائد بھی درست ہو، اعمال بھی درست ہونے چاہیے۔ صرف انسان کا عمل درست ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، کام پھر بھی نہیں چلے گا، کیونکہ عقیدے کی مثال اکائی کی طرح ہے۔ اکائی جس طرح ایک لگاتے ہیں نا، ایک، اس کے ساتھ ایک صفر لگائے 10 بن گیا، 2 لگائے 100 بن گیا، 3 لگائے 1000 بن گیا، 4 لگائے 10,000 بن گیا، 5 صفر لگائے تو لاکھ بن گیا۔ تو اگر آپ اکائی ایک کو ہٹا دے، 5 صفروں کی جگہ 500 صفریں لگا دے تو جواب صفر ہے، جواب صفر ہے جواب۔ تو عقیدہ درست ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے بارے میں، یہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی،
خالق مالک مشکل کشا حاجت روا ضروریات کو پورے کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. سب کچھ اللہ نے کیا ہے, اللہ کر رہے, اللہ تعالیٰ کریں گے. اللہ ہی سے ہوا ہے, اللہ ہی سے ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں. اور اللہ سب کچھ کرنے پر مکمل قادر ہے, چاہے کوئی چیز ممکن ہو یا ناممکن ہو, اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی قدرت سے کوئی باہر چیز نہیں ہے. اللہ جب چاہے زیر کو زبر, زبر کو زیر کر دے, امیر کو غریب, غریب کو امیر کر دے, بادشاہ کو فقیر, فقیر کو بادشاہ کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. انسان کا عقیدہ کھرا ہونا چاہیے, عقیدہ پکا ہونا چاہیے. اعمال میں اگر کچھ کمزوری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو معاف فرما کے جنت کی طرف لے جائے گے. لیکن اگر عقیدہ خراب ہوا, عقیدے میں شرک ہے, عقیدے میں خرابی ہے, تو پھر انسان کے نکلنے کی عذاب سے کوئی صورت نہیں ہے, کوئی صورت نہیں ہے. جب اکائی ہی نہیں ڈالے انسان نے, اس کو ملے گا کیا؟ اس کو نہ 10 ملے گا, نہ 100 ملے گا, نہ 1000 ملے گا, نہ لاکھ ملے گا, نہ 20 لاکھ ملے گا, کچھ نہیں ملے گا اس کو, کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو. اس نے کوئی چیز ڈالی جو نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ عام ایمان اور اعمال صالحہ, جہاں دونوں چیزوں کا اکٹھا ذکر ہوتا ہے, وہاں پر عقائد بھی درست ہونے چاہیے اور اعمال بھی انسان کے درست ہونے چاہیے. آگے فرمایا اعمال کی تشریح کرتے ہوئے اللہ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور بے شک وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَآتَوُا الزَّکَاةَ, اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. اقامت صلاح یہ جسمانی عبادت ہے, وآتوا الزکاۃ یہ مالی عبادت ہے. جب جسمانی عبادت بھی ہو جائے اور مالی عبادت بھی ہو جائے, جب یہ دونوں عبادتیں ہو جاتی ہے تو اللہ کے ہاں انسان کا مقام مرتبہ بلند ہو جاتا ہے, بلند ہو جاتا ہے. جب انسان ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے, جسمانی عبادت تو کر ہی جا رہا ہے, لیکن جب مال کی باری آتی ہے تو 2 نمبری اختیار کرتا ہے. زکوٰۃ ہو یار ساڑھے تے بندی کو, قربانی اپنی بنتی نہیں ہے, فطرانہ کیا دینا ہم نے, یہ کیا کرنا ہم نے. بہت سے لوگ ڈنڈی مار دیتے ہیں اس چیز کے بارے میں. ان کو پتہ نہیں کہ جو مال اللہ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہوا ہے, وہ مال اپنا نہیں ہے بھائی, اکاؤنٹوں میں ہے, جیب میں ہے, بٹوے میں ہے, جہاں کہیں ہے. یہ بات یقین سے کہے تو کہی جا سکتی ہے وہ تمہارا نہیں ہے, تمہارا نہیں ہے. ارب پتی لوگ مرے ہیں, کہتے تھے ہمارا یہ مال ہے, ہمارا مال ہے. جب مرے ہیں تو ان کے ساتھ کو مال گیا, وہ سارا وارثوں میں تقسیم ہو گیا, کوئی کدھر لے گیا, کوئی کدھر لے گیا. کوئی یہ مال تمہارا نہیں ہے, یہ زمینیں جائیداد تمہاری نہیں ہے, یہ دوسروں کی ہے. جو تم نے فائدہ اٹھانا ہے بس تم اس کے اوپر رکھوالے ہو, چوکیدار کی طرح. ایک عرصے تک رہے, پھر بعد میں اگلے آگے, اگلے آگے. مربوں کے مالک تھے وہ, پھر بعد میں کلو میں ڈیوائڈ ہو گئے, پھر کلو کے, پھر مرلوں میں تقسیم ہو گیا, پھر کنالوں میں, پھر یہ سارے بعض تقسیم ہوتے آ رہے اس طرح, اوپر سے نیچے, نیچے سے نیچے. تو میرے محترم یہ چیز ہے کہ انسان اس بات کا یقین پہلے پیدا کرے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرا نہیں ہے, اللہ کا دیا ہے, اللہ کا دیا. اللہ اپنے دیے ہوئے میں سے کہہ رہے کہ کچھ اور میرے راستے میں دے دو. تو یہ جب انسان کا نظریہ ہوگا تو پھر انسان کے لیے پریشانیاں دور ہیں, اور انسان کبھی مال کے معاملے میں کبھی انسان ڈنڈی نہیں مارے گا. تو اس لیے فرمایا کہ نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے. جب یہ چاروں چیز آ جائے گی انسان کا, نیک اعمال بھی ہے, عقیدہ بھی درست ہے, نماز بھی ہے اور زکوٰۃ بھی دے رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اجرہم عند ربہم, ان کے رب کے ہاں بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. دیکھو اجر تو ہے اللہ کے پاس ہی, لیکن اللہ فرما رہا ہے عند ربہم. اللہ جب زبان سے کہہ رہے ہیں ایک بات کو کہ عند ربہم, تمہارے رب کے پاس تمہارا اجر ہے, تو مطلب یہ کہ خاص اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اجر تو اللہ ہی نے دینا ہے, اجر تو کوئی نہیں دے سکتا انسان کو, نیک عمل کا اجر اللہ ہی نے دینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کہہ رہے ہیں نا کہ تمہارے پاس, میرے پاس تمہارا اجر ہے, تو اس سے مطلب یہ کہ اجر و مقام اور مرتبہ ایک خاص دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ, اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو آگے فرمایا اللہ رب العزت ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو ایسے نیک لوگ ہیں, عقیدے کے کھرے ہیں, عمل کے کھرے ہیں, ظاہر اور باطن ان کا پاک ہے, جسمانی عبادت سے مزین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادات سے بھی مزین ہو چکے ہیں. فرمایا کہ ولا خوف علیہم, ان کے اوپر کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے, ولا هم یحزنون, اور کوئی ان کے اوپر غم بھی نہیں ہوگا. خوف کہتے ہیں وقتی پریشانی کو, دنیا میں کوئی پریشانی نہیں, اور یحزنون حزن کہتے ہیں آنے والے وقتوں میں کوئی پریشانی, کوئی غم ہو. آنے والے وقت ہمارے اوپر کون سے ہیں؟ موت کے بعد سارے وقت ہے, قبر کا وقت ہے, حشر کا وقت ہے, قیامت کا دن ہے, حساب کا دن ہے, اعمال نامے تلنے کا وقت ہے, وہ سارے وقت ہے آنے والے. فرمایا ولا هم یحزنون, ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں اور آگے آنے والے سارے وقتوں میں کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی ایسے نیک متقی پرہیزگار لوگوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا